تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر، دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرمایا گیا کہ لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فمن كانت فترته الى سنتی فقد اهتدى۔ یہ ایک بڑی اصولی ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے، اور عمل سے مراد ہے نیک عمل، عبادتیں، مثلا نوافل، جو بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے تو ابتدا میں اس عمل کے اندر اس کو جوش ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جوش و خروش، ذوق شوق، اور فرمایا کہ ہر جوش و خروش کا انجام بالآخر ہوتا ہے سکون پر، کہ وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وہ جوش باقی نہیں رہتا۔ تو جس شخص کا سکون یعنی جوش کا ٹھنڈا پڑ جانا وہ آخر میں میری سنت کی طرف ہو، یعنی جوش ٹھنڈا پڑنے کے بعد اتنا کام کرتا رہے جو میری سنت کے مطابق ہے، تو وہ ہدایت پر رہے گا، وہ ہدایت یافتہ رہے گا۔ اس ارشاد میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقائق بیان فرمائے، متعدد حقائق اس سے معلوم ہوئے۔ پہلی بات تو اس حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ ہر وہ شخص جو کبھی دین کی طرف آتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تو شروع میں اس کو جوش ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کر لوں، اور اس جوش و خروش کے عالم میں وہ کام کرتا ہے تو اس میں اس کو ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، دل لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک کیف آتا ہے، سرور ملتا ہے، یہ کیفیات بھی اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے دنیا کے ہر جوش کا قاعدہ ہے کہ ہر جوش ابتدا میں ہوتا ہے پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اسی طرح بسا اوقات یہ جوش و خروش جو عبادات کی طرف ہوا، نوافل کی طرف ہوا، یہ بھی کسی وقت بعد اوقات ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، یعنی اب وہ ذوق و شوق جیسے پہلے تھا وہ باقی نہیں رہا، جو لطف پہلے آیا کرتا تھا وہ اب نہیں آ رہا، جو سرور پہلے محسوس ہوتا تھا اب محسوس نہیں ہو رہا۔ تو فرما دیا کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اس سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں،
یہ جو ذوق شوق میں بظاہر کمی معلوم ہوئی یا لطف آنے میں کمی معلوم ہوئی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ یہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے۔ ایک طبیعی بات، کبھی جوش آ رہا ہے، کبھی نہیں آ رہا، کبھی کیفیت ہو رہی، کبھی نہیں ہو رہی۔ دیکھو جو لوگ پہلی بار حضور بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، ساری زندگی میں پہلی بار حاضری ہوئی، تو اس وقت جو جوش و خروش ہوگا، اس وقت دل کی جو کیفیت ہوگی، اس وقت جو لطف آئے گا، اس وقت جو گریہ طاری ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کی کیفیت ہوگی، وہ بڑی عظیم ہے۔ پھر گئے تو شاید اتنی نہ ہو، پھر گئے شاید اتنی نہ رہے، بار بار جانے آنے سے وہ اس جوش و خروش میں جو پہلے دن تھا فرق آ گیا۔ اب بعض اوقات آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھئی وہ وقت جو تھا جس میں یہ کیفیات میرے اوپر طاری ہو رہی تھی، ذوق و شوق تھا، دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تھا اور لطف تھا اور سرور تھا اور کیف تھا، اب وہ بات رہی نہیں، تو شاید میں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام سے گر گیا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حدیث میں تسلی دے دی کہ اس جوش کے ٹھنڈا ہو جانے یا لطف اور سرور کے حاصل ہونے کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں، بلکہ اگر نہیں ہو رہا تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں، اصل مقصود یہ لطف اور سرور ہے ہی نہیں، یہ مزہ لینا مقصود نہیں، مقصود بذات خود عمل ہے۔ عمل کی توفیق جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو بس شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے وہ پہلی جیسی کیفیت نہ رہے، اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جو اس حدیث کے راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے قسم کے صحابی تھے، یعنی ابو ہریرہ کی کنیت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، بلی پالی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا تھا، جس کے معنی ہے بلی والا۔ تو یہ محبت اور پیار کا لفظ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھ دیا تھا، بڑے چہیتے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوئے تو مسلمان سن 7 ہجری میں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے، اور صرف 3.5-4 سال کی مدت ان کو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، لیکن اس مدت کے اندر انہوں نے 5364 احادیث روایت کی ہیں، تنہا انہوں نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مدت ملی تو بس آ کے پڑھ رہے تھے در پر، صبح شام لگے لپٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ کام کیسے کیا، یہ کام کیسے کیا، کس طرح آپ اٹھے، کس طرح آپ چلے، کس طرح لوگوں سے بات چیت کی، کیا آپ نے خطبہ دیا، کیا آپ نے ارشاد فرمایا، بس دن رات اسی کام میں لگے رہے۔ تو چونکہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس واسطے ہر وقت لگے لپٹے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چمٹے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ زرنی غبن تزدد حبا، کہ بھائی یہ تم ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہو، ایسا نہ کرو، ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو تاکہ تمہاری محبت میں اور اضافہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہر وقت لگے لپٹے رہو گے تو شاید محبت اتنی باقی نہ رہے جتنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملنے میں ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے زیادہ بڑی عبادت اس دور میں تصور نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا وقفہ دے کر مجھ سے ملو، وقفہ دے کر میری زیارت کرو تاکہ تمہاری محبت میں مزید اضافہ ہو۔ تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ کسی وقت جوش و خروش ہے، کسی وقت نہیں ہے، کسی وقت کوئی سرور و کیف کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، کسی وقت نہیں ہو رہی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔
اگر کسی وقت میں نماز کے اندر مزہ آ رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے، خضوع خشوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کیا سرور حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر کسی وقت وہ کیف سرور جاتا رہے، پڑھ رہا ہے نماز لیکن اس طرح کا مزہ نہیں آ رہا جیسا کہ پہلے آیا تھا کسی وقت، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھئی میں تو اصلاح کے قابل ہی نہیں رہا اور میری حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ حالت باقی نہ رہی جو پہلے تھی. اس سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیفیات مقصود نہیں. ارے نماز اس لیے تھوڑی پڑھی جا رہی ہے کہ اس میں مزہ آئے گا. نماز مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں. نماز تو اپنی بندگی کے لیے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے دل پر شاخ گزر رہا ہو، دل پر قیامت گزر رہی ہو، مگر آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے. اب تمہیں اس میں سرور آیا کہ نہیں آیا، لطف آیا کہ نہیں آیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا. بلکہ جس شخص کو نماز میں بڑا سرور آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے اور لطف آ رہا ہے، تو وہاں ذرا سا شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ سرور کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. اور جس کو سرور نہیں، اس کے اوپر شاخ گزر رہی ہے لیکن پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت کا درجہ حاصل کر جائے کہ باوجود اس کے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے حکم کے آگے سر جھکا کر یہ حاضر ہو گیا. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں، بتاؤ کس کے عمل میں روحانیت زیادہ ہے. روحانیت کس کے عمل میں زیادہ ہے؟ دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، اپنی زندگی کی سارا کام کرا کے فارغ ہو گیا، فارغ البال ہے، خوشحال ہے، کھانے کو پیسے میسر ہیں، اولاد برسر روزگار ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور ریٹائرڈ زندگی ہے، کوئی مشغلہ بھی نہیں. اس ریٹائرڈ زندگی میں اس کا معمول یہ ہے کہ ادھر اس نے اذان کی آواز سنی، بلکہ اذان سے بھی پہلے وہ گھر سے نکل گیا وضو کر کے، اور اذان کی آواز سنتے ہی گھر سے نکلا، جا کر مسجد میں پہنچا، تحیۃ الوضو پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی، صف اول میں بیٹھا اور بیٹھ کر انتظار کرتا رہا نماز کا. جب نماز کا وقت آیا تو بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھی، اور اس خضوع خشوع کی نماز میں اس کو چونکہ اور کوئی دھندا نہیں، لہذا خیالات کی بھی کوئی بھرمار نہیں، خیالات بھی کچھ زیادہ نہیں آ رہے، پورا دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے بڑے سرور کے ساتھ. اور نماز پڑھ کے اس نے اس کے حساب سے پھر سنتیں پڑھی، پھر نفلیں پڑھی اور دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر نکل کے اپنے گھر گیا. ان تمام انوار کو سمیٹ کر، نماز کے اور ذکر کے اور عبادت کے سارے انوار سمیٹ کر گھر گیا. ایک شخص تو وہ ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو بیوی بچے والا ہے اور اس کو پیٹ پالنے کے لیے روزی کمانے کی ضرورت ہے. ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس نے، اور اس ٹھیلے کے اوپر وہ آوازیں لگا لگا کر سامان بیچتا ہے اور بیچ رہا ہے کھڑا ہوا. اذان ہو گئی مگر گاہک موجود ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو لے رہا ہے، یہاں تک کہ عین جب نماز کا وقت آنے لگا، مسجد میں حاضری کا، جماعت کھڑی ہونے لگی، تو اس وقت کو فکر ہوئی کہ بھائی جماعت میں جانا ہے. اب دو ایک گاہک کوئی چیز مانگ رہے ہیں، مگر اس نے سوچا کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا، اور اس نے ٹھیلے پر کسی طرح اس کے کپڑا ڈالا اور اس کو کہیں کنارے لگایا، اور لگا کر
اور پھر بھاگ دوڑ کر کے مسجد میں پہنچا, جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کر کے کسی طرح جماعت میں جا کے شامل ہو گیا. تو ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے, دماغ کبھی ٹھیلے کی طرف جاتا ہے, کبھی کھڑے ہوئے گاہک کی طرف جاتا ہے, کبھی وہ اس کے جو ضروریات ہیں ان کی طرف جاتا ہے, لیکن آ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کر کے, اور کھڑا ہو کر اس نے امام کے ساتھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی, اور سنتیں پڑھ کے اگر نفلوں کا موقع ہے تو پڑھی, نہیں تو نفل بھی چھوڑ دی, اور سنتیں پڑھ کے اور چلا گیا, جلدی سے جا کر پھر ٹھیلا لے کے کھڑا ہو گیا. فرمایا بتاؤ یہ دو آدمی ہیں, ان دو آدمیوں میں سے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ یہ جو آدمی ہے ٹھیلے والا, اسے نماز پڑھ تو لی لیکن دل کہیں, دماغ کہیں, خیالات کہیں. اور وہ پہلا والا جو آدمی ہے اس کا دل سیدھا قبلے کی طرف لگا ہوا ہے, دماغ لگا ہوا ہے, دوسرے اختیاری خیالات نہیں آ رہے. نتیجہ ہے کہ مزہ بہت آیا اس کو نماز میں. بتاؤ ان میں سے روحانیت کس میں زیادہ ہے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ پہلے آدمی نے جس اہتمام کے ساتھ اذان کے وقت گھر سے نکلا, جس طرح اس نے تحیۃ الوضو کی, جس طرح اس نے تحیۃ المسجد پڑھی, جس طرح اس نے صف اول میں جانے کا اہتمام کیا, وہ اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مزہ اس کو آ رہا ہے, یہ خوب سمجھ لو, اس میں نفسانی مزہ شامل ہے, بخلاف اس دوسرے آدمی کے کہ اس کو مزہ تو کچھ نہیں آیا, لیکن اس نے نماز پڑھی اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گیا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا کرنے کا مرحلہ آئے تو یہ ٹھیلے والا آگے بڑھ جائے, یہ ٹھیلے والا آگے بڑھ جائے, اس واسطے کہ اس کو کچھ اور فکر نہیں تھی, نہ کھانے کی نہ کمانے کی, اور اس کے پاس وقت خالی تھا, اس نے اس کام میں لگا دیا. اور اس بیچارے کے ساتھ ہزار فکریں لگی ہوئی ہے, یہ کسی طرح اپنے کاموں کو مؤخر کر کے پہنچا, اور پہنچ کر اس نے نماز پڑھی. تو اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں روحانیت بڑی ہوئی ہے, اس کے عمل کی روحانیت بڑی ہوئی. لوگ روحانیت کا مطلب ہی پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں. آج کل روحانی علاج بہت مشہور ہے لوگوں میں, وہ تعویذ گنڈے کا نام روحانی علاج ہو گیا. تو روحانیت حقیقت میں فرمایا کہ یہ ہے کہ آدمی, ساری روحانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے, اس مطالبے کو آدمی پورا کرے, چاہے زبردستی کرنی پڑے, چاہے دل لگا کر کرے, چاہے بے دلی سے کرے, لیکن مطالبہ پورا کر دے, بس یہ ہے روحانیت. خوب سمجھ, جب مطالبہ پورا کر دیا, عمل کر لیا, تو یہ روحانیت کا کام تم کر گزرے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. مزہ آیا نہیں آیا تو یہ اس سے کوئی بحث نہیں, آ گیا اللہ کی عطا ہے, شکر ادا کرو اس پر بھی. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم کو عبادت بھی کرا دی تمہیں, اور عبادت کو تمہارے لیے لذت بھی کا سبب بھی بنا دیا. یہ ان کی عطا ہے. لیکن اگر لذت ساری عمر نہ آئے عبادت میں, تو یاد رکھو عبادت میں حبہ برابر نقص نہیں آتا, حبہ برابر نقص نہیں آتا. اگر عبادت سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو کچھ ایک حبہ نقص واقع نہیں ہوتا, ایک حبہ کمی نہیں آتی اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہے اگر سنت کے مطابق ہے. یہ کیفیات جو ہے نا, یہ سب آنی جانی چیز ہے, کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں, ان کی فکر میں پڑنا ہی نہیں. لوگوں نے آج نام رکھ لیا روحانیت اور تصوف اور طریق, نام رکھ لیا ان کیفیات کا, کہ صاحب فلاں شخص کے مجلس میں جاؤ تو وہاں تو دل اچھلتا ہے, اور وہاں سے دل میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے, یا فلاں کے مجلس میں جاؤ تو جناب وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا روحانیت سے یاد رکھو کوئی تعلق نہیں. یہ کشف قسم کے جو معاملات ہیں, یہ اگر بزرگوں کو ہو سکتے ہیں تو اللہ بچائے فاسق فاجر لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں, بدعات میں مبتلا لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ کافروں کو بھی ہو جاتے ہیں.
اس کے اوپر کوئی دار و مدار فضیلت کا نہیں. دار و مدار فضیلت کا جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس سنت کی طرف کی فکر کرو کہ وہ سنت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ کیفیات، یہ مزہ مقصود نہیں. اللہ، عبادت کے کیا معنی؟ عبادت کے معنی ہے بندگی، اللہ کا بندہ بننا. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو آقا کہے وہ کرے، چاہے وہ کام سخت معلوم ہو یا ہلکا معلوم ہو، اس کام میں مزہ آئے کہ نہ آئے، وہ کام کرنا ہے. تو اس لیے مزہ تو عبادت کے معنی میں داخل ہی نہیں. اللہ میں نے عبادت کو مزے کے لیے نہیں بنایا، مزے کے لیے اور چیزیں بنائی ہیں. ہمارے حضرت حکیم علماء قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. تو حضرت مختلف جواب دیا کرتے تھے. بعض مرتبہ فرمایا بھائی مزہ تو کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے، عبادت جو ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں کہ اس میں تمہیں پلاؤ اور بریانی کا مزہ آئے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اس لیے مزہ آنا کوئی شرط نہیں. ہاں اگر تمہارا قدم سیدھے راستے پر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، بس یہ ہے مطلوب اور مقصود ساری زندگی کا حاصل. اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جوش و خروش اگر جا کر میری سنت پر ختم ہو جائے تو سمجھو ہدایت کے راستے پر. بہت سے لوگ ہوتے ہیں صاحب جو پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف گئے تھے بڑا رونا آیا تھا، اب جاتے ہیں تو رونا ہی نہیں آتا، پریشان ہوتے ہیں. رونا آیا تھا یا نہیں آیا؟ پہلی مرتبہ بھی نہ آئے، کسی کو پہلی مرتبہ بھی نہیں آتا. تو رونا آنا یا نہ آنا یہ مقصود ہی نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس در پر حاضری ہو جائے، اس در پر کھڑا ہو کر انسان اللہ جل جلالہ کو پکار لے. رونا آئے کہ نہ آئے، کیف اور سرور محسوس ہو کہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کیفیات یہ غیر اختیاری، انسان کے اختیار سے باہر. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے کام کا انسان کو مکلف نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو. اعمال اختیار میں ہے، ہاں اعمال نہ چھوٹیں، چاہے دل چاہے کہ نہ چاہے، مزہ آئے کہ نہ آئے. جو اعمال صالحہ اعمال خیر کے ہیں وہ کیے جائے انسان، بس انشاءاللہ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ کامیاب ہے. اب یہ کہنا کہ صاحب یہ پتہ چل جائے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ جب آدمی کرتے کرتے اس درجہ پہنچ جائے کہ استغراق ہونے لگے، کسی اور کا خیال ہی نہ آئے اور آدمی دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے. جیسے بزرگوں کے حالات میں پڑھتے ہیں بعض اوقات کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے. تو بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیں ان کی نعمت، شکر ادا کرو اس کو. لیکن اگر نہیں تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو اور عمل کو ناقص اور بیکار مت سمجھو. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا عمل ہے، ان کی توفیق سے ہوا ہے، اس کی ناقدری مت کرو، اس کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بڑے پریشان حالت میں پہنچے اور تقریباً چیختے ہوئے کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. انہیں اپنے بارے میں کہا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کیوں، کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ منافق اس لیے ہو گیا کہ جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جنت آنکھوں سے نظر آتی ہے، جہنم آنکھوں سے نظر آتی ہے. یعنی آخرت کا استحضار ہمارے دل میں قوی ہوتا ہے، آخرت کا دھیان رہتا ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی آخرت کے استحضار کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے.
اور اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ اور ہو. یہ اس لیے مجھے اندیشہ آیا کہ میں منافق ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تسلی دی, فرمایا کہ نہیں, یہ نفاق وفاق کچھ نہیں ہے. فرمایا یا حنظلہ ساعتاً فساعہ, اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو استحضار اور استغراق ہو گیا, اور کوئی وقت ایسا ہے جس میں استحضار نہ رہا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ دیکھو کہ راستہ سیدھا ہے کہ نہیں, عمل سیدھا ہے کہ نہیں, سنت کے مطابق ہے کہ نہیں, برصراط مستقیم ہے کسے گمراہ نہیں. جو صراط مستقیم پر جا رہا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں, چاہے جا رہا ہے مزے مزے میں, مزے لے کر جا رہا ہے, چاہے روتے ہوئے جا رہا ہے, چاہے ہنستے ہوئے جا رہا ہے, چاہے تھک تھک کے جا رہا ہے, لیکن جا رہا ہے صراط مستقیم پر. تو برصراط مستقیم ہے کسے گمراہ نہیں. تو فرمایا یہ جو حدیث ہے اس کا پہلا سبق تو یہ ملا کہ کیفیات کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. مل جائے نعمت, نہ ملے پریشانی کی کوئی بات نہیں, لیکن عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ عمل درست ہو اور سنت کے مطابق کیفیات کے بجائے. یہ بڑا زبردست علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دن رات اس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور پریشانی کی وجہ سے عمل میں فرق آ جاتا ہے. بابا کا کہ جب یہ مل نہیں رہا, کیونکہ مخصوص بنا لیا کیفیات کو, اور وہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی, تو بعض اوقات شیطان اس کے نتیجے میں عمل چھڑوا دیتا ہے, چھڑوا دیتا ہے. اللہ, ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مثنوی میں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے, تہجد پڑھا کرتے تھے ہمیشہ, ساری عمر ہو گئی تھی پڑھتے تھے. ایک مرتبہ تہجد کے لیے جو اٹھے تو آسمان سے آواز آئی گویا اللہ جل جلالہ کی طرف کہ تیرا نہ وضو قبول ہے, نہ تیری نماز قبول ہے, نہ تیری تہجد قبول ہے. صاف صاف اعلان نہ تیرا وضو قبول, نہ تیری نماز قبول, نہ تیرا تہجد قبول, کوئی عبادت, یہ عبادت قبول. سن لی آواز, پھر بھی وضو کیا, اور وضو کر کے پھر کھڑے ہو نماز کے. پھر آواز آئی تو پھر بھی نہیں چھوڑا, عمل کرتے رہے, تہجد پڑھتے رہے. تو کسی نے کہا کہ جب آپ کو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ نماز آپ کی قبول نہیں, نہ وضو قبول, نہ نماز قبول, نہ تہجد قبول, تو آپ کیوں خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور کیوں اپنے آپ کے اوپر مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے تو اگرچہ یہ کہہ دیا گیا, لیکن اگر کوئی اور در ہو تو وہاں جاؤں, اگر کوئی اور دروازہ ہو تو اس کو کھٹکھٹاؤں جا کے. میرے پاس تو ایک ہی در ہے, وہ قبول کریں تو وہیں جانا ہے, نہ قبول کریں تو وہیں جانا ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے, وہ سجدہ جس کو کرے آستان سے نسبت. جس سجدے کو اس آستانے کے ساتھ نسبت ہو گئی, تو اب اور کوئی آستانہ ہو تو بتا دو, وہاں چلا جاؤ. وہ تو ہے نہیں کوئی اور آستانہ, لہذا وہ قبول کریں یا رد کریں, مجھے جانا تو وہیں ہے, اسی جگہ پر. بس یہ جواب یہ سننا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ میرا یہی امتحان تھا کہ آیا اس کے بعد عمل کو چھوڑ دیتا ہے یا قائم رہتا ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پٹل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 63708113. پر مشقت ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رکھا اپنے آپ کو, اسے مبارکباد دیتا ہوں. حضرت گنگوہی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ارشاد ہے, کوئی معمولی بات نہیں, مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ عبادت کا تو منشا ہی یہ ہے, ارے عبادت کرائی اس لیے جا رہی ہے کہ ذرا سا نفسانی خواہش کے مقابلے میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے.
اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو نفس بلا رہا ہو کسی اور طرف اور یہ اس کا تقاضا چھوڑ کر میری طرف آئے. یہ ہے کمال اور یہ ہے مطلوب. وہ جو کہا کسی نے کہ یہ دل پر چوٹیں لگانا مقصود ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اس دل پر جتنی چوٹیں لگیں گی یعنی نفسانی خواہشات جتنی کچلی جائیں گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دل عزیز ہوگا, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت فرمائیں گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ محبوب فرماتے ہیں, محبوب کر رکھتے ہیں. تو اگر نماز کی طرف جا رہا ہے یا عبادت کی طرف جا رہا ہے جبکہ دل پہ چوٹ لگ رہی ہے کہ فلاں لذت میں اٹھا لیتا تو اس طرف دل مائل ہو رہا تھا, لیکن اس کو چھوڑ کر دل پہ چوٹ لگا کر مسجد کی طرف گیا اور نماز پڑھی تو یہ دل ٹوٹا, اور جب یہ دل ٹوٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزیز ہو گیا, محبوب. اس لیے لذتوں کی فکر میں کاہے کو پڑ جائے. اللہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا بندہ بڑھتا ہے نا اس راستے پر تو اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. جو ان کی سنت بھی ہے ان کی عطا ہے, عطا ہو جاتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر میری طرف آیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں اس کو لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں, لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اسی واسطے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی. فرمایا دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں مجھے فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, یعنی دنیا کی ساری لذتوں سے زیادہ لذت مجھے نماز میں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جس کو عطا ہو جائے نعمت وہ بھی نعمت, لیکن اس کی ناقدری اس کی بھی ناقدری نہ کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی وقت نہ ہو تو پریشان نہ ہو. عمل قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اس راستے کے اوپر تو جتنا آدمی تھکے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا, چاہے اس کو مزہ آئے کہ نہ آئے. یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے. ہاں عمل نہ چھوڑے, عمل نہ چھوڑے, عمل پر لگا لپٹا رہے. تو حضور کی حدیث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ایک حقیقت تو یہ بیان فرمائی گئی کہ کیفیات مقصود نہیں, جوش خروش مقصود نہیں, بلکہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کہ فرمایا کسی نہ کسی وقت وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور ٹھنڈا پڑنے کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوا اللہ بچائے اس ٹھنڈا پڑنے سے کہ جوش و خروش شروع میں تھا, اب ٹھنڈا ایسا پڑا کہ عمل سے بھی گیا. شروع میں بہت جوش خروش دکھایا, اس کے بعد ایسا ٹھنڈا پڑا کہ جو اعمال واجبہ تھے وہ بھی چھوڑ بیٹھا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے تھے تو وہ بہت غلط انجام ہے اس کا. لیکن فرمایا کہ اگر اس جوش و خروش کے بعد آ جائے آدمی کہاں, میری سنت پر, میری سنت پر آ جائے تو وہ سمجھو فقط اہتدیٰ, سیدھے راستے پر آ گیا. سارا جوش و خروش ہونے کے بعد, کیفیات ہونے کے بعد اور ابال ہونے کے بعد پھر آ گیا میری سنت پر, تو فرمایا کہ فقط اہتدیٰ, وہ ہدایت پر آ گیا. تو معلوم ہوا کہ معیار حق ہے سنت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابتدا میں ہوتے ہیں جوش خروش ہوتے ہیں. اب دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر, تو جا کر دیکھا تو ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہنے پھر رہی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو ہر ایک آدمی کے اوپر رہتی تھی. آپ نے کہا بھئی تم تو شوہر والی عورت ہو اور گھر کے اندر یہ میلے کچیلے کپڑے پہنے پھر رہی ہو, شوہر کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے جائیں, تو یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے جو شوہر ہیں وہ تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا, اور میرے اندر کوئی رغبت نہیں ان کو.
اس واسطے کہ دن بھر روزے سے رہتے ہیں، رات کو آتے ہیں گھر میں تو نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، ساری رات نماز میں، سارا دن روزے سے، ساری رات نماز میں. یہ ان کا عمل ہے. وہی جوش و خروش، لکل عامل شرۃ. تو یہ جوش و خروش ہے عبادت کا کہ ساری رات میرے نماز میں کھڑے ہیں، دن بھر روزے سے گزار رہے ہیں، لہذا کس کے لیے میں اب تیاری کروں اور کس کے لیے کپڑے بدلوں؟ وہ تو اللہ والے ہیں اور اپنے اللہ کی طرف لگے ہوئے. آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بلایا اور بلا کر ان سے فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں، یہ تم نے اختیار کر رکھا ہے کہ سارا دن روزے سے اور ساری رات نماز میں. یاد رکھو ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. وان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر کچھ حق ہے. وان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. اور کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کہ میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل عیال کا، اپنے گھر والوں کا خیال بھی کرتا ہوں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑو اور ادھر آ جاؤ. تو لکل عامل شرۃ ولکل شرۃ فترۃ فمن کانت فترتہ الی سنتی فقد اہتدی. یہ ہے کہ وہ جوش و خروش لوٹ کر آ گیا کہاں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کہ آپ سنت کے طریقے پر آ جاؤ کہ کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، اور اپنے گھر والوں سے معاملات بھی کرو. یہ ہے میری سنت. تو جب اس پر آ جاؤ گے تو ہدایت کے راستے پر آ جاؤ. معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ جو تھا وہ اعتدال کا راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں تھا. باوجود ہے کہ زیادہ عبادت کا راستہ تھا مگر اعتدال کا اور سنت کا راستہ نہیں تھا. سنت کا راستہ یہ ہے. حضرات صوفیاء کرام کیا ایک اصطلاح ہوتی ہے، جب آدمی اس طریق میں آگے بڑھتا ہے تو شروع میں وہی جوش خروش بہت ہوتا ہے اور اس جوش خروش کے عالم میں عبادتیں بھی بہت کرتا ہے اور دنیا سے ایک کٹا ہوا جیسا لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، عجیب عجیب کیفیات طاری ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں صوفیاء کرام عروج، اس کو کہتے ہیں عروج. اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ وہی جوش و خروش میں ذرا سکون پیدا ہوتا ہے. سکون پیدا ہونے کے بعد وہ جوش و خروش نہیں رہتا، وہ استغراق نہیں رہتا، وہ تو اس کے بعد پھر وہ آتا ہے اعتدال کے اوپر، وہی سنت والا اعتدال اس پر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں نزول. اور نزول جو ہے یہ سارے صوفیاء کرام اس پر متفق ہیں کہ نزول کی حالت اعلیٰ اور اولیٰ ہے بنسبت عروج کے. عروج کے مقابلے میں نزول کی حالت اعلیٰ اولیٰ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مطابق ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ مطابق ہے. تو اس واسطے وہ اعلیٰ اور اعلیٰ ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو آدمی زیادہ وہ کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ اعلیٰ اور اعلیٰ ہوگا. یہ اعلیٰ اور اعلیٰ ہے کیونکہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بعض صوفیاء کرام کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس کھانا لے جایا گیا، اعلیٰ درجے کا کھانا، انہوں نے اس میں پانی ملا لیا، پانی ملا کے خراب کیا اس کو پہلے اور پھر کھایا کہ تاکہ اپنے نفس کو کچلا جائے. یہ کام کیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اچھا کھانا سامنے آیا تو آپ نے شکر ادا کر کے کھایا کہ الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو تناول فرمایا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اب بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ صاحب جو پانی ملا کر کھا رہے ہیں تو وہ زیادہ اپنے نفس میں مشقت اٹھا رہے ہیں اور زیادہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن وہ حالت تھی عروج کی جو مقصود نہیں، قابل تقلید نہیں. قابل تقلید حالت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اچھا کھانا سامنے آیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ الذی رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ کیا کرو اور اس کو آدمی تناول کرو. تو یہ ہے مقصود.
تو اس واسطے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سرہ کہ ایک طریقہ وہ ہے کہ آدمی پہلے عروج پہ جائے، پھر وہاں سے نزول کا سفر کرے. تو کہاں تمہارے بس میں ہے کہ پہلے عروج حاصل کرو پھر نزول حاصل کرو؟ ارے سیدھی بات یہ ہے کہ ابھی سے صرف یہ دیکھو کہ ہر معاملے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، اس کو سامنے رکھو، اس پر عمل کرو. تو پہلے ہی دن سیدھا راستہ ہے. اور یہ کیفیات، یہ احوال، یہ مواجید، یہ کشف، یہ کرامات، یہ کچھ نہیں اس سنت کے آگے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے میں. ہمارے حضرات نے جو یہ کتاب تصنیف فرمائی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ در حقیقت اس لیے کہ بھائی سیدھا سادہ راستہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا. اس کائنات میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہو سکتا بجز اتباع سنت. اور اتباع سنت سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور مقام کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. ہمارے دوارا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے علوم ظاہرہ حاصل کرنے کے بعد ساری دیکھے کہ یہ فقہاء، یہ صوفیاء کرام جو ہیں، یہ ان کے کیا طریقے ہیں، ان کا علم حاصل کیا. 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ. ہر ایک کے پاس گیا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا طریقے ہیں، ان کے پاس کیا اذکار اشغال ہیں، یہ بھی حاصل کیے، وہ بھی حاصل کیے، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا. جتنے صوفیاء کرام کے طریقے سے سارے کیے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام عطا فرمایا وہ ایسا ہے کہ اگر میں زبان سے کہہ دوں تو علماء کہیں کہ کافر ہو گیا اور صوفیہ کہیں کہ زندیق ہو گیا. لیکن میں کیا بتاؤں کہ اللہ نے مجھے واقعتاً دیا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دست مبارک سے خلعت پہنایا. یہ فرماتے ہیں مجدد صاحب. اور پھر میں اس سے اور آگے پہنچا اور ذل کے مقام پر پہنچا اور اصل کے مقام پر پہنچا. خدا جانے وہی جانے کیا مقامات تھے، ان سب پر پہنچا. یہ سارے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. اس کا شکر ہے کہ عطا فرمائے. لیکن ان سارے مقامات سے گزرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں، جو آدمی اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی. اور وہ دعا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. یا اللہ مجھے اتباع سنتی کی حالت پر زندہ رکھ. آمین. یا اللہ اتباع سنت ہی میں میری وفات ہو. آمین. یہ دعا کرتا ہوں. سارے مقامات سے گزرنے کے بعد دیکھا تو یہ کہ حاصل جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا وہ صرف اور صرف اتباع سنت. جب یہ بات ہے تو اتنا لمبا چوڑا راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت فرماتے تھے اتنا لمبا چوڑا راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت؟ ارے سیدھا سادہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ اور اس میں دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. کھانے میں کیا سنت، پینے میں کیا سنت، سونے میں کیا سنت، اور آگے بڑھنے میں کیا سنت، چلنے میں یا پھرنے میں کیا سنت، وہ دیکھو، اس پر عمل کرو. اللہ خیر صلی اللہ انشاءاللہ وہ مقام سب کچھ حاصل ہو جائے گا. جو کچھ حاصل ہونا ہوگا انشاءاللہ اسی اتباع سنت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یہ حاجی ابراہیم صاحب کے ادیہ بیمار ہیں، انہیں پرچہ بھیجا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے متعلقین میں اور جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.
तैयार करदा इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची। फोन नंबर 63708113